تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو اور آخرت کو تو مانتے ہیں، وما هم بمؤمنین، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں. کیا مطلب اس کا؟ جی رسول کو نہیں مانتے. یہ اصل اس میں جو کنڈی ہے وہ یہی ہے کہ اپیرنٹلی، یعنی جب بھی دین میں بگاڑ آئے گا تو رسول کو بیچ میں سے نکال دیا جائے گا. دین الہی، میرے خدا کا دین. وہ سارا فتنہ کیا تھا کہ اکبر کو یہ بات سمجھائی گئی کہ اصل تو ایمان باللہ ہے، اور مذہب میں دو چیزیں جو ہوتی ہیں کسی بھی مذہب میں وہ لازم ہوتی ہیں. ایک اللہ کا تصور، خدا کا تصور، اللہ نہ کہیں خدا کہیں، اور دوسرا اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی نہ کوئی تصور. وہ کیا ہے؟ وہ آخرت ہے. تو ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا. اور تیسری کیا چیز ہوتی ہے مذہب میں؟ نیکی. تو یہ کامن ویلیو ہے تمام مذاہب کی. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے جو دین اتارا ہے اس کی موسٹ امپورٹنٹ ویلیو جو ہے وہ رسول کو ماننا ہے. یہاں منافقین کا جو طرز عمل بتایا گیا ہے، اور ان آیات کے بارے میں اختلاف ہے، بعض لوگوں نے اس کو یہود کا قول کہا ہے، بعض نے منافقین کہا ہے. زیادہ خیال یہی ہے کہ منافقین ہے، لیکن دونوں کا کامن یہی فیکٹر یہی ہے کہ یہودی تو کھل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، لیکن منافقین مانتے تو تھے لیکن دل سے نہیں. ان کے نزدیک اصل کیا تھا؟ بس اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، یہ تو ہمارے جیسے انسان ہی ہے نا. واٹ از اسپیشل اباؤٹ ہم؟ تو ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا. خادع یخادع، کون سا باب ہے جی؟ مفعلہ، باب مفعلہ. تو باب مفعلہ میں جب یہ خاد دال عین کا مادہ آتا ہے تو یہ ثلاثی مجرد والے معنی بھی اس کے ہیں، اور یہ کوشش کرنے کے معنی میں بھی آ جاتا ہے. یخادعون اللہ، they try to deceive Allah and believers. وما یخدعون الا انفسهم. اب دیکھیے مطلب ثلاثی مجرد آ گیا. اب دونوں کمپیریزن میں لائیں گے تو بالکل صحیح ترجمہ بن جائے گا کہ وہ اللہ اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ انفیکٹ وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو. اب یہ ثلاثی مجرد میں بالکل صحیح ترجمہ اس کا دونوں کا فرق کے ساتھ آ جائے گا. عام جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ کیا کیا گیا بھلا؟ مولانا فتح میں صاحب نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے، لیکن سرسری ترجمہ بعض لوگوں نے ڈائریکٹ کیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں. بریکٹ میں لکھا ہے انہوں نے کہ اپنے خیال میں، لیکن اصل میں کیا ہے کہ جب باب بدل گیا تو اس سے اس کے اندر ترجمہ ہی بدل گیا. اس کو ڈائریکٹ جو ہے بریکٹ میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اصل میں وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں. وما یشعرون، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے. جی پہلے والی جو آیت ہے اس میں جو یہ
مسلم اور مومن والا تو نہیں ہے کہ اقرار کرتے ہیں کہ مسلمان ہیں؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے نا. وہ اقرار تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، لیکن اس پہ مطلب پورے کے پورا نہیں اپناتے، تو اس کی وجہ سے نہیں، وہ مومن نہیں ہو سکتے. منافق جو ہے وہ باقاعدہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی یہ کہتا ہے کہ ہی از اے مین لائک اس، اور یہی چیز نفاق کی اصل جڑ بنتی ہے. کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر جب منافقت کا بیج پڑے گا تو اس کی مینیفیسٹیشن کیا ہوگی؟ باس کو تسلیم نہ کرنا. یعنی آپ کے آفس میں آپ کے سبارڈینیٹس میں سے آپ کے لیے پرابلمٹک کون ہوگا؟ جو مجبوراً کیونکہ تنخواہ آپ سے لینی ہے تو وہ آپ کو سر تو کہتا ہے لیکن دل سے آپ کو باس نہیں مانتا، امپلائر نہیں مانتا. یہ اصل فساد یہی ہوتا ہے. یہ آگے آگے واضح ہو جائے گی بات. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے. وہ ابھی واضح ہو جاتا ہے. ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، پس اللہ تعالیٰ ان کو اس بیماری میں اور زیادہ ایڈوانس کر دے گا. ٹھیک ہے نا؟ زیادہ یزیدو کے معنی کیا ہے؟ اضافہ کرنا. اللہ تعالیٰ بیماری میں اضافہ نہیں کرے گا، یہ نوٹ کیجیے گا. فزادہم، اللہ تعالیٰ اور زیادہ ایڈوانس کر دے گا انہیں بیماری میں، یعنی بیماری میں اور زیادہ دھکیل دے گا. نفاق میں اور زیادہ بڑھ جائیں گے وہی. لیکن صرف نوٹ یہ کرا رہا ہوں کہ قرآن مجید کی جو ہوتی ہے نا نفاست دیکھیں، یہاں بیماری بڑھنا نہیں کہا، ہاں ہم ہے. بالکل یہ وہی مسٹیک ہے جو عام مترجمین نے کی ہے. ربی زدنی علما، اس کا عام ترجمہ کیا ہے؟ میرے علم میں اضافہ فرما. حالانکہ ہے کیا؟ مجھے علم میں بڑھا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اس کا الٹ دیکھیں آپ، وہاں کیا ہے؟ وہ دعا ہے نا، مجھے علم میں بڑھا. یہاں اس کا الٹ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بیماری میں اور زیادہ ایڈوانس کر دیتا ہے اور زیادہ دھکیل دیتا ہے. بیماری تو وہی ہے، لیکن ابھی کوئی شخص جو ہے وہ بھی انیشیلی اس کے اندر انوالو ہوا ہے اور کوئی اس کی تھرڈ سٹیج میں پہنچ گیا، اندر چلا گیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، اس لیے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں. اچھا، اب مرض کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں موٹی موٹی باتیں ذرا ذہن میں لائیں. واٹ از اے ڈیزیز؟ malfunctioning of any part of the اور ساتھ پانی لانا گلاس میں لا رہے شاید. اور غیر ارادی طور پر ہوتی ہے. بیماری ہمیشہ لگ جایا کرتی ہے، کبھی کوئی شوق سے بیمار نہیں ہوا کرتا. نفاق کے مضمون کو سمجھنے میں جو پرابلمز ہوئی ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ نفاق کو ایک کانشیس ایکٹ سمجھا ہے، which is untrue. جب قرآن مجید نے اسے بیماری کہہ دیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ لگے گی، کوئی خود سے آپ سے شوق سے بیمار نہیں ہوگا. جی شعوری اور لا شعوری طور پہ جو کیسے منافقت ہوتی ہے، تو ارادی طور پہ منافق ہوتا ہے انسان، دیش بدل گیا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ نہیں، اس کا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے لیکن انہیں منافق نہیں کہا.
سورہ آل عمران میں ذکر ہے کہ یہود نے کچھ لوگوں کو تیار کیا تھا کہ تم صبح ایمان لاؤ شام کو پھر جاؤ، تاکہ اسلام کی ساکھ جو ہے وہ ٹوٹ جائے. انہیں قرآن مجید نے منافقین نہیں کہا. منافق کیا ہے؟ اصل میں یہ بیماری ہے، اور بیماری لگ جایا کرتی ہے. مثلا سب سے بڑا جو منافق تھا وہ کون تھا؟ عبداللہ بن ابی. اس کو یہ بیماری کیوں لگی؟ اصل کیا ہوا؟ ظاہر ہے پوری برادری نے تسلیم کیا. کانشیس کیا کہتا ہے؟ کانشیس تو یہی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی سارے نے من لیا تھے، بس ٹھیک ہے. ڈیموکریسی کی اگر آپ بات کرتے ہیں، باقی لوگوں کی رائے کی آپ بات کرتے ہیں، تو ہر سینسیبل آدمی کیا کہے گا؟ جی ٹھیک ہے. لیکن جوتا جس کو کاٹے پتہ تو اس کو ہوتا ہے نا. اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جب منظور بھٹو کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا پنجاب میں ایز چیف منسٹر، تو اس وقت یہ گورنمنٹ تھی کولیشن کی، پیپلز پارٹی اینڈ چٹھا لیگ. حامد ناصر چٹھا کی جو مسلم لیگ تھی، جو نواز شریف صاحب سے علیحدہ ہوئی تھی، ان کی کولیشن تھی، سینٹر میں بھی اور پنجاب میں بھی. منظور بھٹو جو تھے یہ تھے چٹھا لیگ کے. بے نظیر بھٹو اور حامد ناصر چٹھا کے درمیان میٹنگ ہوئی فار دا نیکسٹ چیف منسٹر آف پنجاب، اور ان دونوں کا اتفاق ہوا مخدوم الطاف حسین پر جو فائنانس منسٹر تھے. اس کے بعد پریس میں انہوں نے اعلان کر دیا کہ جی مخدوم الطاف حسین جو ہیں یہ وزیر اعلیٰ ہوں گے، شام کو ان کا حلف ہو جائے گا. حامد ناصر چٹھا اٹھ کے اپنے دوستوں کے ساتھ گیا، ان کو ڈی بریف کیا کہ جی یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے. تو ان کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ بھول گئے، ہماری تو ان کے ساتھ کولیشن جو ہے وہ اس شرط پر تھی کہ پنجاب کی چیف منسٹری جو ہے وہ چٹھا لیگ کے پاس رہے گی. ٹھیک ہے، منظور بھٹو آؤٹ، لیکن اب ہمارا ہی بندہ ہوگا. لیکن پنجاب اسمبلی میں ان کے پاس کوئی تکڑا بندہ تھا ہی نہیں. پھر مجبوراً وہ عارف نقی، یاد ہے نا آپ کو، وہ آیا تھا بالکل ان پڑھ آدمی جس کو چیف منسٹر بنانا پڑا اس لیے کہ بہرحال لڑ گئے چٹھا لیگ والے کہ جی ہمارا تو طے یہ ہوا ہے کہ چیف منسٹر ہمارا ہوگا، تو لہذا عارف نقی کو چیف منسٹر بنایا گیا تھا. اب اعلان ہو گیا کہ مخدوم الطاف چیف منسٹر ہوں گے، شام کو حلف ہوگا، اور پھر اس کے بعد اگلی خبر آ گئی کہ نہیں ہوں گے. تو پتہ آپ کو پھر ہوا کیا تھا؟ اس کے 2 دن کے بعد مخدوم الطاف حسین خود اپنی گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لاہور پہنچے تھے. انہوں نے دروازہ کھولا تھا لیکن اتر نہیں سکے تھے، منہ میں سے جھاگ بہ رہی تھی. اتنا سویئر ہارٹ اٹیک ہوا، نہیں پاسٹ ہوئے. شوق. اب اصول کیا کہتا ہے کہ ہاں جی یاد کرا دیا لوگوں نے کہ ہاں واقعی انہیں بھی یاد آ گیا ہوگا کہ یہ طے تو ہوا تھا. کانشیس کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے، پارٹی کا فیصلہ ہے، ہماری چیئرمین بے نظیر بھٹو نے مان لیا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اندر سے جو اب شوق ہوا وہ انبیئریبل ہے، لہذا ہارٹ اٹیک ہو گیا. یہی معاملہ عبداللہ ابن ابی کا. اب کانشیس لیول پر تو وہ تسلیم کرتا ہوگا کہ ٹھیک ہے، لیکن اندر ہی اندر جو حسد تھا یہ کتھوں آ گیا، اس نے چین نہیں لینے دیا. اب اس نے وقتاً فوقتاً جو موقع ملا اس نے ہاتھ سے جانے نہیں دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپوز کرنے کا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ویلیو کو کم کرنے کا. اب جب آپ شعور کی بات کریں گے تو ہر سینسیبل آدمی جو ہے وہ کہیں گا نہیں غلط کر رہا ہے. اینڈ ہی ٹو واز اے سینسیبل مین، وازنٹ ہی؟ لیکن انکانشیس مائنڈ جو ہے وہ نہیں انسان کو جینے دیتا. تو یہ کیا ہے؟ اب وہ اس حسد کی بیماری میں مبتلا ہوا
جس کے نتیجے میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم ہی نہیں کر سکا. اس کو ہر پھر کے جو یہی خیال آتا ہے نہیں ہمارے جیسا انسان ہے تو ہے. اگر وہ دل سے تسلیم کر لیتا کہ اللہ کے رسول ہیں تو پھر تو مسئلہ ہی نہ حل ہو جاتا. اس کا دل اس کو نہیں مانا کہ اللہ کے رسول ہیں, لہذا قدم قدم پر وہ اس کا اظہار کرتا ہے. پہلی مثال دیکھیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ, قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ, تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. یہ اصلاح کیا ہے؟ فساد کیا ہے؟ اصلاح کیا ہے؟ میں مثال دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا, کوئی بات کہی, اس پر سمپلی ایک کامنٹ پاس کر دیا, آفٹر آل یہ بھی تو انسان ہی ہے نا. اب یہ کہنے کا مطلب کیا تھا؟ مطلب تو یہ تھا کہ ناٹ ویری اسپیشل, انسان ہی ہے نا. اللہ کے رسول ہو گیا تو کیا ہوا, ہے تو انسان ہی ہے نا. اب کسی نے پکڑا ہے کی بکواس کی تھی, تاڑا دماغ یہ سے چلٹا ہے. میں تو اصلاح واسطے کہنا کہ شخصیت پرستی نہ پیدا ہو جائے. اب یہ شخصیت پرستی کا راستہ روکنا یہ اصلاح ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہاں بالکل. تو اب وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اب پڑھیں اس آیت کو, بالکل واضح ہو جائے گا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیگریڈ کرنا, آپ کی پوزیشن کو ہلکا کرنا, یہ فساد فی الفرد ہے کہ نہیں ہے؟ سمپلی اسلام کا راستہ روکنے کی فکر میں رہتا تھا. اسلام کا راستہ روکنا یہ فساد تھا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کیونکہ اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گراجے رکھتے ہوئے اسلام کو پڑھنے سے روکنا یہ فساد لگا. اسلام کو پڑھنے سے روک نہیں رہے تھے, وہ تو اپنی طرف سے بڑھا ہی رہے تھے. ان کے خیال میں تو ہم بڑھا ہی رہے ہیں. اصل یعنی ہر چیز کا فوکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. جو اسلام کو پھیلاؤ کر رہے تھے, راستہ تو نہیں کرو. اصل میں وہ ابھی تک جو ہے نا, یعنی وہ جو سیکولرزم کے ڈسے ہوئے نا ہم سب لوگ, وہ جو اوپر ہے نا کہ وَمِن النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ, ہم اللہ کو بھی سپر سمجھتے ہیں, اسلام کو بھی سپر سمجھ رہے ہیں, لیکن ہمارے دلوں میں بھی وہ بیماری جو ہے وہ اندر چلی گئی ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم is not that important, not primary. یہی کسی کی تو اصلاح مطلوب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا جو ہے اور آپ کو عزت دینا جو ہے یہ آف پرائمری امپورٹنس ہے, سیکنڈری نہیں ہے. اسلام بڑھتا ہے نہیں بڑھتا, سیدھی سیدھی گل ہے کہ اینو اللہ کا رسول منو and pay him the due respect as Allah's messenger. یہ اٹ سیلف اسلام ہے. سورہ حجرات میں جا کے پھر یہ بات کھلی ہے نا, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. پھر وہی تشعرون آ گیا کہ تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو, تم اسے لائٹلی لو کہ کوئی نہیں اونچی بولے ہیں, لیکن تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں. اس لیے کہ اگر ہم دو قسم کے رشتے مانیں, ایک رشتے وہ جو اللہ نے بنائے ہیں, ایک رشتے وہ ہیں جو انسان جوڑتا ہے. اللہ کا رشتہ بنایا وہ رشتہ کون سا ہے؟ بہن بھائی, باپ بیٹا. اب بیٹا جو ہے وہ باپ سے بگڑ کر یہ کہہ بھی دے تسی کہڑے ماں پیوں نے گلاں کیتیاں, میں تیرا پتر کتوں آ گیا, اور یہ بیٹا جو ہے وہ ہم ایسی باتیں کرتا ہی رہتا ہے. لیکن کیا اس سے وہ اس کا بیٹا ہونا ختم ہو جاتا ہے؟ وہ باپ نہیں رہتا؟ نہیں رہتا ہے. لیکن ایسی کوئی حرکت آپ بیوی سے کر بیٹھے, یعنی آپ اس سے کہہ دیں کہ تو میری بیوی نہیں, پھر دیکھیں کیوں ہوتا ہے. پھر آصف رجاسا کو پوچھ لینا کہ کچھ ہوا کہ کیوں, یہ فرق کیوں ہے؟ کبھی غور کیا؟
نیا رشتہ یہ زبان سے بنا تھا, زبان سے ہی ٹوٹے گا. ماں باپ کا رشتہ, بھائی بھائی کا رشتہ, وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا, انسان اسے توڑ نہیں سکتا کبھی بھی. اسی طرح رسول اور امت کا رشتہ کون بناتا ہے؟ یہ بھی قول بناتا ہے زبان کا. اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو میں نے اللہ کا رسول مان لیا انہیں, اور اگر اسی زبان سے میں نے ان کی انسلٹ کی تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے ان کو رسول نہیں سمجھا. ایمان گیا تو سارے عمل نل اینڈ وائڈ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ بالکل میتھمیٹکس کے فارمولے سے ہوں گے بالکل. تو اصل بات کیا ہے کہ یعنی اسلام کا کچھ بگڑتا ہے یا نہیں بگڑتا؟ بلکہ اسے آپ یاد رکھیں, اسلام اللہ کا دین ہے, وہ میرا اور آپ کا محتاج نہیں ہے. تو قرآن مجید نے واضح کر دیا کہ تم منہ پھیر لو گے تو ہم تمہیں ہٹا کر اور لے آئیں گے. اسلام ہمارا محتاج نہیں ہے. لیکن اللہ کے رسول کو رسول ماننے سے انکار کرنا یا رسول کی انسلٹ کرنا صلی اللہ علیہ وسلم, یا ان کی شان کو کم کرنا, یہ اٹ سیلف فساد ہے. اسلام کا کوئی نقصان ہو سکے نہ ہو سکے, یہ اٹ سیلف فساد ہے. جیسے عبداللہ ابن ابی اور منافقین کے ٹولے نے اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگایا, اسلام کا تو وہ کچھ نہیں بگاڑ سکے نا. لیکن بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو انہوں نے یعنی زبانی انسلٹ بھی کی, اور جہاں ان کا بس چلا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دسترازی بھی کرائی. ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ اٹ سیلف یعنی اللہ کے رسول کو ماننا, اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول سمجھنا, یہ دین میں اپنی ذاتی حیثیت میں ایک بنیاد ہے. اس سے کوئی نقصان اسلام کو پہنچے یا نہ پہنچے. ہن سمجھ آ گیا نا تانوں؟ یعنی تہاڈی گل دے وچ جڑی میں کہنا کہ ایک سیکولرزم دی سمیل آ رہی, محسوس کیتا نا تسی یہ دس از دا پرابلم. اور یہ ساڈے سب لوگاں چ ہے, جڑے 4 لفظ پڑھ گیا نا وہ ہے. اچھا, اس کے کئی مظاہر ہیں, اس کے کئی مظاہر ہیں. مثلا انہاں مسلمانوں نال وہ کافر چنگے, سودا تو صحیح بھیج دینا, دھوکھا تو نہیں دیندے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں بھی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی جو ویلیو تھی اس کا انکار کر دی. خاصیت کی بات کریں نا کہ کسی کے اندر ایک اچھی خاصیت ہے, لیکن یہ جملہ کہنے کی ضرورت ہے. کوئی اچھا کام کرنا ہے ہمارے اندر کرنا. پنجابی کا محاورہ ہے نا, دودھ دینا مینگنا پا کے, اس کا کیا مطلب ہے؟ کام بھی کیا اور اس کی نفی بھی کر دی, گندا بھی کر دیا اس کو. اچھا کام کیا لیکن اس کے بعد سب سے بڑا جھوٹ بولا تو اس سے نیکی رہ گئی نہیں. اب سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہے. آج کے اس انٹرنیٹ کے دور میں کوئی انسان ایسا ہو سکتا ہے جسے یہ پتہ نہ ہو کہ عرب میں محمد نامی ایک شخص نے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہونے کا دعویٰ کیا. اور اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوے کو نہیں مانتا تو ان ادر ورڈز وہ کیا کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولا. تو یہ سب سے بڑی برائی ہے کہ نہیں ہے؟ اب وہ ناپ تول میں وہ ٹھیک کرنا اور لیبل صحیح لگانا پروڈکٹ کے اوپر, وہ سب جو ہے وہ کیا ہو جائے گا, اس پر پیشاب ہو جائے گا اس سے کہ آپ نے سب سے بڑی حقیقت کو ماننے سے انکار کر دیا. یہ اصل میں جو ہے کہنا چاہتا ہوں نا کہ یہ وہ چیز ہے کہ ہم نے ایمان کی ویلیو جو ہے اس کو ختم کر دی. جبکہ یعنی میں اپنی بات کروں یا میاں صاحب کی بات یا آپ کی بات, کہ ہم جب چھوٹے تھے تو ہم نے اپنے مولوی سے کیا سنا تھا کہ پیڑا تو پیڑا مسلمان ہوئی, چنگے تو چنگے کافر تو بہتر ہے. کیوں؟ وہ صاحب ایمان ہے. ہر دل کے اوٹ میں پہاڑ ہوتا ہے نا, کہنے کو ایک بڑا عام سا جملہ ہے اور ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ کہے نہ, لیکن اب دل میں سوچنے لگا ہے اس چیز کو. اس کا مطلب کیا ہے کہ ایمان کی اس کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں رہی. اب جو ان کے اچھے کام ہیں یا ایتھکس اور ویلیوز میں وہ ہم سے بہت آگے نکل چکے ہیں, تو ہمیں کیا ان کو نہیں دیکھنا چاہیے اس بات کو مد نظر؟ ہم پھر بھی انہیں مسلمان سے کمتر سمجھیں گے.
डेफिनेटली हम ईमान में तो उनको नहीं समझते। یہ جملہ جو میں نے کہا نا کہ ان مسلمانوں سے وہ کافر اچھے، میں اس جملے کا تجزیہ کہہ رہا ہوں بس. فکرے کو اگر تبدیل کر دیا جائے تو پھر تو یہ بات، ہاں لیکن ایمان کی نفی نہ ہو. کوالٹی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، کوالٹیز کی وجہ سے کہہ رہے ہیں. اس کام میں جس طرح اصل میں جب ہم ان کی اس کوالٹی کو بھی بہت زیادہ ہائی لائٹ کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے نزدیک ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں. اب ہم ناپ طور پہ ہم کم کرتے ہیں، کمی بیشی کرتے ہیں. ہم اپنی اصلاح کریں، ہم اپنی اصلاح کریں. یہ فرما رہے ہیں ایک سیکنڈ، یہ نہ کہیں کہ مسلمان اور کافروں کا مقابلہ نہ کریں، ہم کہیں کہ ہم سے وہ اچھے ہیں کہ وہ اس طرح کرتے ہیں. مطلب نہ ہم مسلمان ہیں، ہم سے وہ اچھے ہیں، یعنی مسلمان سے وہ اچھے ہیں، یہ تو کہنا ہی نہیں. یہی کہتے ہیں ساڑھے نو میں تو وہی چنگے ہیں، یہی تو کہتے ہیں. ود ان مسلمز وہ ٹھیک ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. دیکھیے ہم سب کے باپ، میرے والد صاحب ہوں، آپ کے والد صاحب ہوں، ان میں سے کوئی رسول تو نہیں تھا نا. رسول نہیں تھا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ معصوم بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے، عام جھوٹ سچ چلتا ہی رہتا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی میرے باپ کو جھوٹا کہے گا تیرا پہ وہ جھوٹا سی، میں اس کو کیسے ٹریٹ کروں گا؟ شکل بھی دیکھنا گوارا کروں گا؟ کہیں اس کا ذکر کرنا بھی پسند کروں گا؟ حالانکہ میرا باپ جو ہے وہ 100% سچا تھا بھی نہیں. اس کے باوجود میں یہ کامنٹ اپنے باپ کے بارے میں نہیں سننا چاہتا. اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا سمجھتا ہے، میرا اس کی تعریف کرنے کو جی کیوں چاہتا ہے؟ میرا سٹانس یہ ہے. اس چیز کو ریئلائز کریں، یعنی اس کو سمجھیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کو سچا نہیں سمجھتا، وہ کتنا ہی اچھا لگے مجھے، اگر میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں وفادار ہوں تو پھر نہ مجھے اس کی شکل دیکھنے کو جی چاہنا چاہیے، نہ اس کا تذکرہ کرنے کو جی چاہنا چاہیے. جی آپ کی اس رائے سے تو 100% اتفاق. جی بالکل. اس میں کوئی یعنی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. ہم نے اکثر دیکھا، بچپن ہمارا پنڈ میں گزرا وہاں، تو یہ اکثر فکر ہم سنا کرتے تھے اپنے بزرگوں سے، ان پڑھ جن کو نبی کی عظمت یا اس سے کوئی یعنی ان کا شعوری طور پہ ان کا کوئی نہیں تھا. وہ تو سمجھتے تو تھے ہمارا پیغمبر. وہ کیا ایسے نہ ہوتے انگریزوں کا دور چنگا سے سن سکھ سی دور اور بات ہے، دور اور چیز ہے. دور تو ایک بالکل خالص دنیاوی چیز ہے نا، اس کو وہ تعریف کرے، انگریز کی تعریف نہ کرے. تو انگریز کی ہوگی، انڈائریکٹلی ہو گئی نا، تعریف انگریز کی ہوگی. لیکن اس کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے. اب یعنی میں سمجھتا ہوں نا کہ جب آپ کے ذہن میں یہ چیز پرائمری امپورٹنس میں آ جائے گی تو پھر آپ اس انگریز کے دور کو بھی حضرت عمر کے دور سے کمپیئر کیوں نہیں کریں گے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اصل بات کیا ہے کہ ہمارے دل میں کیا کھبا ہے جا کر، بات وہ ساری دل ہی کی ہے. فی قلوبہم مرض، جس طرح ختم اللہ علی قلوبہم، ہم نے دل کو سمجھا نا، یہاں بھی یہ بیماری کس کی ہے؟ یہ دل کی بیماری ہے. جی ایک بات اور بتا دیں، آپ نے کہا کہ بیماری لگ جاتی ہے. اب جب ایک چیز لگ جاتی ہے تو اس میں جس کو لگی ہے اس کا کیا قصور ہے؟ مطلب لگ گئی ہے. جس طرح کسی کو اگر یہ نفاق کی بیماری لگ گئی، کسی کو وہ کیسے لگتی، کیسے ہے؟ کوئی بیماری بے احتیاطی سے لگتی ہے نا. لگ جاتی ہے بس. ہاں، لیکن اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ علاج کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو قرآن مجید اس کا علاج بتاتا ہے آپ کو. پہلے احتیاط کرتے ہیں، اور احتیاط کے باوجود یا بے احتیاطی سے لگ جائے تو پھر فکر کرتے ہیں کہ وہ بیماری جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے. لیکن عبداللہ بن ابی کا جو منافقت تھی وہ تو شعوری تھی اس کی. نہیں، یہ ڈاکٹر صاحب کا قول ہے، پڑھایا انہوں نے سے وہ شعوری، وہ تو شعوری طور پہ وہ نہیں مانتا تھا. شعوری نفاق کا وہ جانتا تھا کہ میں منافقت کر رہا ہوں. نہیں، ایک ہے اس کا یہ پتا ہونا، اس کو یہ نہیں اندازہ ہوگا کہ منافقت کر رہا ہوں، وہ تو اپنی طرف سے صحیح کر رہا ہوتا ہوگا. اس کو اس اینگل سے دیکھیں کہ جب آپ کو ایک بندہ ٹڈوں تسی نہ چنگا لگے، وہ دی کوئی بھی کل سیدھی نظر نہیں آتی. وہ لطیفہ نہیں جڑا خواجہ عبدالحسن
خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ہم سب کی طرح ان کی بیوی بھی ان کی قائل نہیں تھی، تو جو ان کے مرید آتے تھے وہ حضرت حضرت کر کے پوچھتے تھے کہ ایک دفعہ مرید آیا ہے کوئی ان کا، وہ گھر پہ نہیں تھے، تو اس نے کہا حضرت تشریف رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا ایک تو تسی حضرت کیا کیا کہ دماغ خراب کیتا وہ خیر بیچارہ بڑا عقیدت مند مرید سی تے منہ بسور کے جا رہے سی تے اگوں واپس آ رہے سن گھر وال، تو سمجھ آ گئی انہوں کہ منہ جڑا لٹکیا ہے نا میری بیوی کو سن کے آیا، تو خیر تسلی سے کہ چلو کوئی گل نہیں، تو میرا خیال ہے میری بیوی کو سن کے آیا ہے۔ تو ساڈے بزرگ جڑے سن نا وہ انہوں ایک اپنے واسطے تزکیہ نفس کا ذریعہ سمجھتے ہوتے سن کہ ٹھیک ہے 100 بندے جڑے ہیں وہ میں نے حضرت کر رہا ہے، چلو ایک تا کوئی اللہ دی بندی ایسی ہے جڑی میری طبیعت صاف کرتی رہتی، اگر کوئی گل نہیں، چلو خیال آیا انہوں کہ پر یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، کیوں نہ ان لوگوں نے خام متنفر کر دیے میرے کو، کیوں نہ میں ان کو کرامت دکھاواں کوئی تو شاید قائل ہو جاوے، تے ہوا دے وچ اڑدے گزرے اپنے گھر دے اتوں، بیوی جڑی سی وہ سہیلیاں نال گلاں کر رہی سی بیٹھی، دواں تیناں سہیلیاں نے واہ 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 کیا اللہ والے کیا بزرگ ہے نورانی چہرہ ہے، تے شام نو جدوں گھر آئے انہوں نے کہا ایک تو ہی بنیا پھرنا اللہ والا، اج گزرے سن ایک اللہ والے نورانی چہرہ ہوا چڑھتے ہوئے، تو تیرے پلے کی ہے؟ بڑے دل خوش ہوئے کہ میرا تیر جو ہے نشانے تے لگ گیا۔ خیر جدوں کافی تعریفاں شریفاں کر لئی ہونے تے کہندے پلیے لوگ پتہ ہے وہ کون سی؟ اسی سے وہ اچھا 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 تاں ہی تھوڑے ڈنگے جا اڑ رہے سو کیونکہ شوہر کو یعنی انسان کا دل ریکگنائز نہیں کرتا کہ یہ بھی کوئی بڑا آدمی ہے، اس لیے کہ جو وہ کلوزنس ہوتی ہے نا یعنی حد سے زیادہ، تو اس کی وجہ سے پھر اس کی کمزوریاں جو ہے اتنی سامنے ہوتی ہیں کہ دل مانتا ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی بڑا آدمی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جب دل میں حالانکہ کوئی نفرت ہوتی بھی نہیں، لیکن میں نہیں کہتا کہ وہ ان کی بیوی نے یہ جان بوجھ کر کہا کہ ڈنگے اڑ رہے سو، یعنی فوراً لازمن جو ہے وہ دل نے کیا کہا چچا ہاں وہ تھوڑی جی کسر ہے ایسے ہی، وہ کیا ہے دل نہ ماننے کی بات، یعنی جو آپ کے دل میں کھب جائے آپ کے دل کو اوور پار کر لے، وہ جو پالی کا شغال بن مصرع ہے کہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ، اصل جو فتح ہے وہ دل کی فتح ہے، اگر آپ نے کسی کے دل کو فتح کر لیا دین آپ نے واقعی فتح حاصل کر لی، اور اگر اوپر سے آپ نے اس کے جسم پر تو قابو پا لیا لیکن اس کے دل کو آپ قابو نہیں کر سکے تو وہ آپ نے پوری طرح اسے قابو نہیں کیا، وہ کسی وقت بھی آپ کے ہاتھ سے شکار جو ہے وہ نکل سکتا ہے۔ جی اسلام قبول کیوں کیا اگر وہ بندہ کتنا اس کو گرجتا اس چیز کا؟ پورا قبیلہ اسلام لے آیا تو کیا کرتا؟ جیسے میاں بیوی کی شادی ہوتی ہے تو چاہتے تو نہیں پہلے وہ معاملہ ایسا تو نہیں، لیکن ہو جاتی ہے بعد میں وہ نفاق پیدا ہوتا ہے بیوی کا ہی۔ اچھا اس کی بڑی مزدار ہے یہ میاں بیوی کا معاملہ، تو بڑا مزدار ہے، وہ بظاہر جو ہے وہ لڑ رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ لیکن ڈیپ اس کے دل میں اس کے لیے محبت بھی ہوتی ہے۔ وہ میری بیٹی کی نند ہے، اس کا شوہر جو ہے وہ کمائی وائی نہیں کرتا ہے، ہم بھی ڈاکٹر تھا تو مالک مکان نے دکانیں خالی کرائیں دوبارہ بلڈنگ بنانے کے لیے، کچھ عرصہ پریکٹس سے آف رہا، دوبارہ کلینک بنایا تو پھر پیشنٹ کا رخ مڑ گیا تو وہ چارٹ ہو گیا، کام نہیں کرتا۔ اب یہ خود کام کرتی ہے، ورکنگ وومن ہے، اچھی خاصی اس کی تنخواہ ہے، اب کام نہیں کرتا تو اب اس کو کوستی ہے بولتی ہے تو وہ ادھر گھر آتا ہی نہیں، پھر اپنے وہ پیرنٹس کے یہاں چلا جاتا ہے، خاصی نالا ہے تو ادھر اپنے دانتوں کا پرابلم تھا تو کلینک میں آئی ہوئی تھی میرے پاس، پھر گھر آئی، پھر کلینک میں گئی میرے داماد کے ساتھ۔ اب مجھ سے وہ پوچھ رہی ہے کہ جی اگر کوئی یعنی دین کا کیا حکم ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے کوئی کام نہ کرے، ایسا نہ کرے ایسا نہ کرے تو پھر کیا جو ہے وہ کرے؟ تو میں اس کو کہہ رہا ہوں میں کہ جی بہرحال عورت کے ذمے پھر بھی اس کی اطاعت جو ہے وہ لازم ہے۔ انہوں نے کہا جی اگر وہ جو زیادتی کرتا ہے ایسا کرتا ہے ایسا کرتا ہے، تو میں نے کہا جی اس سے اللہ خود پوچھ لے گا۔ وہ بڑی حدیث ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امراء کے حقوق بیان کیے،
کہ جو تمہارے اوپر امیر مقرر کیا جائے اس کے یہ حقوق ہے تم پر. ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر آپ ہمارے ان کے حقوق بیان کر رہے ہیں کہ ہم ان کے حقوق ضرور ادا کریں, اگر وہ ہمارے حقوق ادا نہ کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود ان سے پوچھ لے گا. یعنی سینسیبل بات تو یہی نا, اگر سبارڈینیٹ کو اجازت دی جائے کہ وہ بھی اپنے باس کا محاسبہ کرے تو پھر نظام تو نہیں چل سکتا. تو میں نے اس سے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ اس سے خود پوچھ لے گا. تو ساتھ ہی میں نے اگلا سوال کیا, میں نے کہا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن پوچھے؟ کہتی ہے نہیں. یہ ڈیپ ڈاؤن ہے. اسی کا ایک اور ہوا, ایک صاحب آئے, وہ کوئی صحافی تھے یہاں پر, تو وہ کہیں لاہور میں شیخ رحیم الدین صاحب ہے مرکز قرآن اکیڈمی میں جو پرنٹنگ کے سارے معاملات کو دیکھتے ہیں, تو کسی پرنٹنگ پریس میں ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ ڈاکٹر سار احمد صاحب خواتین سے مل لیتے ہیں اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو, کوئی بات پوچھنا چاہے, ان سے کوئی مشورہ کرنا چاہے, یا کیونکہ میری بیوی جو ہے وہ بڑی ڈپریشن میں ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کرا کے تو شاید وہ کاؤنسلنگ کریں تو اس کا کچھ ٹھیک ہو جائے. تو شیخ رحیم الدین صاحب نے یعنی کہا آپ کو یہاں آنے کی ضرورت کیا, ڈاکٹر صاحب سے مل لیتے ہیں لیکن آپ کو یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے, وہاں فیصل آباد میں ڈاکٹر عبدالسمد صاحب جو موجود ہیں یعنی آواز شباب بھری میرے بارے میں خوب. تو واقعی وہ کنونس ہو گیا. تو وہاں وہ صاحب آئے میرے پاس کلینک میں کہ جی یہ مسئلہ ہے. رحیم الدین صاحب نے کہا تھا کہ میں لے آؤں بیوی کو, میں کہا لے آؤ. تو اے بلاک میں اس کا گھر تھا, وہ 5 منٹ نہیں ہوئے تو گاڑی پہ لے کے آ گیا. کلینک میں آ کے, وہ گھر والا کلینک تھا نا میرا, یاد ہے نا, تو وہ آ کے بیٹھ گئے. میں نے کہا جی مسئلہ کیا ہے؟ تو پھر انہوں نے ایکسپلین کرنا شروع کر دیا خود ہی کہ یہ اصل میں ان کے والد صاحب جو تھے بڑے سخت تھے, تو انہوں نے ان کی والدہ پر بڑا ظلم کیا ہوا ہے, تو اس کا ان کو بڑا دکھ ہے. تو میں نے کہا جو اٹھائے ہاتھ. اس صاحب نے ہاتھ اٹھا لیے. میں کہ اللہ ان کے والد صاحب کو جہنم میں جلا. تو ایک دم زاروں قطار رونے لگی. مسئلہ حل ہو گیا اللہ کے فضل و کرم. یعنی یہ اندازہ نہیں کہ چاہتی کیا ہے, یعنی باپ کو سزا بھی نہیں دلوانا چاہتی لیکن بس ویسے ہی اب ڈپریشن. بات میں نے وہ سنی ہے, وہ مجھے مطلب وہ تھوڑی ہضم نہیں ہو رہی تھی. اس نے کہا تھی کہ حضور علیہ السلام کی اتنی زیادہ احادیث ہیں, حضرت عمر, حضرت علی, حضرت جتنے چاروں خلیفہ تھے وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ بہت ٹائم رہے, ان سے مروی بہت صرف چند احادیث ہیں. حضرت ابو ہریرہ جو کہ شاید تھوڑے عرصے کے لیے ان کے ساتھ رہے, ان سے مروی 70,000 احادیث ہیں. کہاں رہے؟ اور ان کی کمپنی جو انہوں نے کہا تھی کہ ان کی کمپنی میں کہاں رہے؟ حضرت ابوبکر صدیق یا حضرت عمر 24 گھنٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے؟ نو. حضرت ابو ہریرہ 24 گھنٹے. صرف جب حضور تخلیہ میں جاتے ہوں گے تو وہ باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہوں گے, لیکن باہر سے جھانکا بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو بھی انہوں نے دیکھا ہے. ان کا حادثہ بہت تیز, بہت زیادہ تھا, تو اتنا تھا کہ وہ جب ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے بہت محتاط ہو کے مطلب یہ جو خلفائے راشدین تھے مطلب انہوں نے بہت محتاط ہو کے احادیث بیان کی. اور جو حضرت ابو ہریرہ ہیں انہوں نے مطلب جو میں نے پڑھا تھا, کہنے کا مقصد کسی نے میں نے پڑھا تھا اس لیے کہ کوئی خلیفہ وقت ہے انہوں نے ایسے حدیث بیان کی نا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے, تو انہوں نے کہا کہ سنائے مجھ کو. سنائی تو پھر کچھ ہفتوں کے بعد پھر ان سے دوبارہ سنی کہ آپ پھر سناؤ مجھے, تو وہ پھر سنائی تو بالکل ویسے ہی الفاظ, وہی الفاظ تھے. تو ان سے پوچھا کہ یہ کیسے, تو کہتے کہ میں اس وقت بیان ہی نہیں کرتا جب تک مجھے اس پہ پورا اعتماد نہیں ہوتا. میں لکھی اس کو لکھی لیکن لکھے تو سارے. اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس دین کو محفوظ رکھنے کے جو انتظامات کیے ہیں ان میں سے ایک انتظام جو ہے یہ احادیث کی کلیکشن ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی اگر آپ اپنا کوئی سیکریٹری رکھ لیں, اگر آپ اپنا کوئی سیکریٹری رکھ لیں تو جتنی آپ کے بارے میں انفارمیشن اس کے پاس ہوگی وہ کسی ایک اور کے پاس ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. ایون آپ کی بیوی کے پاس اتنی انفارمیشن نہیں ہوگی آپ کے بارے میں جتنے آپ کے سیکریٹری کو ہوگی. جی کیا ڈرائیور کو ہوگی, اس لیے کہ وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے. جتنے بھی سفر آپ نے کرنے ہیں ود ان دا ٹاؤن اور آؤٹ آف ٹاؤن وہ اس کے پاس ریکارڈ ہے سارا.
باقی یہ جو یعنی یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اصل میں منکرین حدیث کے یعنی پھیلائے ہوئے شوشے ہیں، کنفیوز کیا ہوا انہوں نے لوگوں کو خامخواہ، ایک شوشہ چھوڑ دیا اور پھر اگلا آدمی جو اس میں کنفیوز ہو گیا، اور یہی وہ چاہتے ہیں کہ اصل میں اصل مسئلہ کیا ہے کہ جب بھی آپ ایک لیول سے کسی کو ہٹائیں گے تو پھر نچلے لیول کی امپورٹنس ہو جائے گی۔ اگر آپ یہ ایزیوم کر لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز جو ہے وہ آپ کی کہی ہوئی ثابت ہی نہیں ہے، ہارڈلی کوئی ثابت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ باقی سب کچھ فری فار آل ہو گیا نا، باقی میں اجتہاد کروں گا۔ اصل میں کیا ہے، میں اجتہاد کروں گا، اور وہ پرویز صاحب نے سارے اجتہادات کیے ہوئے ہیں، یعنی حدیث سے اپنے آپ کو کاٹ دیا اور قرآن مجید کی من مانی انٹرپریٹیشن کی۔ وہی میں نے مثال جو بھی دی تھی آپ کو کہ جی انہوں نے کہا کہ قلب کا ایک مطلب جو برین بھی ہے ڈکشنری میں، لہذا میں برین لیتا ہوں، حالانکہ قرآن مجید نے اپنی حفاظت کی ہوئی ہے اللتی فی الصدور کہہ کر، ولیکن تعمی القلوب اللتی فی الصدور، اندھے وہ دل ہو جایا کرتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں۔ اب یہ دل ہی ہو سکتا ہے، وہ یہ دل نہیں ہو سکتا، کھوپڑی والا دل۔ جو ضعیف حدیثیں بھی تو بہت ساری، کس کی ضعیف حدیثیں بھی تو کافی ہیں۔ اچھا وہی ہے نا، جب ضعیف حدیث کون سی ہوتی ہے جس کا کوئی نہ کوئی لنک، ہاں اصل میں ایک لنک مس ہو تو اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ حدیث غلط ہو گئی۔ موضوع حدیث جو ہے وہ من گھڑت کو موضوع کہتے ہیں، وہ تو محدثین نے خود نکال کے باہر پھینک دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مثلا نہر پہ حادثہ ہوا ہے، ٹھیک، لیکن جس آدمی نے آپ کو خبر دی ہے وہ آدمی اتنا ریلائبل نہیں ہے، لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ حادثہ ہوا ہی نہیں کیونکہ وہ بتا رہا ہے؟ امکان ہے، لیکن ایک اور آدمی نے بھی آپ کو بتا دیا، ایک تیسرے آدمی نے بھی آپ کو بتا دیا کہ حادثہ ہوا ہے۔ اب آپ اپنے عام معاملات میں آپ کو چار طرف سے نوائے وقت نے خبر اور دی ہے، سما ٹی وی نے اور دی ہے، دنیا ٹی وی نے اور دی ہے، تو اف یو آر اے سینسیبل مین آپ بٹوین دا لائن سارا پڑھ کے ایک پکچر اپنے ذہن میں بنا لیتے ہیں۔ تو اگر ایک حدیث چار طرق سے آ رہی ہے تو آپ بڑے آسان سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اصل میں معاملہ یوں ہوگا، اور یہی اصل میں وہ فقہا نے کام کیا، خاص طور پر احناف نے اس معاملے میں بڑا کام کیا، اس لیے کہ وہ ایک بورڈ تھا پورا۔ امام ابو حنیفہ مسلک کے حنفی امام ابو حنیفہ کے مسلک کا نام نہیں ہے، وہ تو ایک انداز ہے جس کے مطابق امام ابو حنیفہ، ابو یوسف، محمد شیبانی اور ظفر یہ بیٹھتے تھے اور اس پہ الٹرنیٹ پاسبلٹیز ڈسکس کرتے تھے۔ جیسے پہلے ہی میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ اس الٹرنیٹ پاسبلٹیز میں آیا کہ اگر فرض کیجئے پانی نہیں ہے اور چھری کے اوپر گندگی لگ گئی ہے تو اب از دیر اینی وے ٹو یوز اٹ، تو باہمی ڈسکشن کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں تھوک جو ہے یہ کوئی ناپاک چیز تو نہیں ہے، اس سے مجبوری کی حالت میں صاف کیا جا سکتا ہے، اس کو جب صاف ہو گیا تو بس ٹھیک ہو گیا۔ لیکن یہ تو نہیں کہا انہوں نے کہ اسی سے کرنا چاہیے، لیکن جب آپ اس کو اس انداز سے لیں گے تو پھر آپ کا وہ انداز وہی ہو جائے گا کہ وہ ایک ہی کہتا انہوں نے۔ تو اس طرح ہے کہ احادیث جو ہیں ان میں محدثین نے جو ایفرٹ کی ہے ہمیں اس ایفرٹ سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ انہوں نے چھانٹ دیا ہے یہ صحیح حدیث ہے، پھر صحیح بھی ایک معیار صحیح کا امام بخاری کا ہے، ایک امام مسلم کا ہے، ایک باقی محدثین کا ہے، تو یہ ذرا زیادہ سٹرکٹ ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں یہ شرط پوری نہیں ہوئی تو اس کو بھی آؤٹ کر دیتے ہیں۔ یعنی خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں صرف حدیث جو ہیں وہ جو لی ہیں وہ اور ہیں، لیکن جو اب انہوں نے ابواب کے باب باندھے ہیں انہوں نے خود ضعیف حدیث وہاں پر لی ہیں۔ امام بخاری نے خود ضعیف حدیث جو ہیں وہ ابواب میں باندھی۔ ابواب کیا ہے؟ وہ اصل میں ان کا مسلک ہے، ان کی رائے ہے، تو اس رائے کو بیان کرتے ہوئے وہ دوسری حدیث بھی جو ہیں وہ انٹرپریٹیشن میں لے کے آتے ہیں، لیکن جو الصحیح البخاری کے نام سے ان کی کلیکشن ہے نہیں بالکل کہ یہ بالکل پرفیکٹ ہے، انہوں نے تو وہ کلیکٹ کر دیا۔ کون سی؟ نہیں، جو ضعیف ہیں جو انہوں نے ابواب میں لی ہیں ان کے بارے میں ان کو شک نہیں ہے، تبھی تو لی ہیں،
لیکن چونکہ وہ جو انہوں نے معیار قائم کیا ہے کہ یہ کرائیٹیریا پورا ہونا چاہیے، کسی میں وہ کرائیٹیریا پورا نہیں ہو رہا تو انہوں نے اس کو صحیح میں شامل نہیں کیا، یہ ان کی دیانتداری ہے۔ ہاں صحیح بخاری، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دوسری احادیث غلط ہیں، خود انہوں نے لی ہیں، ان سے انفر کیا ہے۔ یعنی ان کی احادیث میں جو باب ہیں، اصل میں وہ صحیح بخاری جو ہے وہ فقہ کی کتاب ہے، اس کے جو ابواب ہیں وہ فقہی مسائل کے لحاظ سے ہیں، اسی لیے ایک حدیث جو ہے وہ 4 بعد میں آتی ہے۔ کیوں آتی ہے؟ اس میں ایک بات اس مسئلے کی ہے، دوسری بات اس مسئلے کی ہے، تیسری بات اس مسئلے کی ہے، چوتھی اس مسئلے کی ہے۔ اچھا، اب وہی جب ان مسائل کو پہلے حدیث لانے سے پہلے اوپر جو ان کا باب باندھتے ہیں، اس میں ضعیف حدیث خود لے کے آتے ہیں، وہ جو ان کے اپنے کرائیٹیرین کے مطابق ضعیف ہوتی ہیں، لیکن اس کو صحیح میں شامل نہیں کرتے، نیچے نہیں لکھتے اس حدیث کو، اوپر جو ہے اس سے انفر کرتے ہیں، مسئلہ نکالتے ہیں۔ تو یہ اصل میں کم علمی کی وجہ سے ہے۔ ہاؤ ٹو گیٹ اے حدیث ان پریکٹس اینڈ ہاؤ ٹو لیو۔ جو اس میں اہل حدیث حضرات اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اصول یہ ہے کہ ایک موضوع پر 4 احادیث ہیں، ایک بخاری کی ہے، ایک مسلم کی ہے، ایک ترمذی کی ہے، ایک ابو داؤد کی ہے، صرف بخاری کی لے لو اور باقی سب کو چھوڑ دو۔ اب اسی معاملے میں امام حنیفہ کا جو اصول فقہ ہے وہ کیا ہے کہ صرف موضوع کو چھوڑو، ساری کتابوں کی احادیث کو لو، پھر ان کا ایک پروفائل بناؤ سامنے، اس پروفائل کو آپس میں کمپیئر کرو، اس پر ڈسکشن کرو، اور اس ڈسکشن سے پھر نکالو کہ اس سے فرض ثابت ہو رہا ہے، اس سے نفل ثابت ہو رہا ہے، اس سے واجب نکل رہا ہے، اس سے سنت نکل رہی ہے۔ کمال کی پکچر بنتی ہے اس میں۔ مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا کہ جی میں نے اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا روزے کی حالت میں، تو کیا حکم ہے میرے لیے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر پانی منہ میں لے کر کلی کر دی جائے تو اس سے کون سا روزہ ٹوٹتا ہے۔ ایک اور شخص نے آپ کے پوچھا، یعنی یہ حدیث، ایک حدیث یہ ہے، ایک دوسری حدیث ہے، ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے، آپ نے سختی سے منع فرما دیے۔ اب ایک آسان حل کیا ہے کہ ان میں سے جو بخاری کی حدیث ہے وہ لے لو اور دوسری چھوڑ دو۔ اب دوسری چھوڑنے کا مقصد کیا ہے؟ مطلب کیا ہوگا انڈائریکٹلی کہ آپ اس کو موضوع قرار دے رہے ہیں، لیکن اگر وہ موضوع نہیں ہے، من گھڑت نہیں ہے، یعنی ریلیٹیولی ضعیف ہے، یعنی اگر امام حنیفہ نے اس کو، امام بخاری نے اس کو صحیح میں شامل نہیں کیا، لیکن کسی دوسرے محدث نے، امام مالک نے یا امام احمد بن حنبل نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، تو کیا مطلب ہے پھر؟ آپ نے اس کو موضوع قرار دے دیا؟ نہیں، اگر وہ موضوع نہیں ہے تو اس کو بھی انکارپوریٹ کرو گے تو اس سے کیا ہوگا؟ یعنی احناف نے اس سے یہ انفر کیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو دوسرا آدمی تھا وہ ینگ آدمی ہوگا، لہذا اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، اس لیے کہ ینگ آدمی ہے، وہ پہلے ایک بوسہ کرے گا اور پھر آگے بھی بڑھ جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میچور بھی تھے اور بہرحال تھے بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اپنے یعنی سینسز پر کنٹرول حاصل ہے، تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ تو اب دونوں حدیث جو ہیں ان کا تقدس بھی مجروح نہیں ہوا اور مسئلے بھی 2 مختلف ثابت ہو گئے اس سے۔ تو یہ انداز ہوتا ہے اس کا انفر کرنے کا کہ یعنی ہوتا کیا تھا، ایک مسئلہ شروع ہوتا تھا تو یہ چاروں استاد شاگرد بیٹھ کے اس پر پہلے تو ڈسکشن کرتے تھے کہ قرآن مجید میں یہ آیا ہے، احادیث میں یہ آیا ہے، تو پہلے تو ان کا تعین کرو کہ وہ کیا سچویشن ہے، وہ کیا سچویشن ہے، وہ کیا سچویشن ہے، وہ کیا سچویشن ہے، پہلے اس سے پھر ایک مسئلہ ثابت کیا انہیں کہ یہ ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے۔ پھر وہ بیٹھتے تھے ہائپوتھیٹیکل پاسبلٹیز، اگر یہ ہو تو کیا ہوگا، پھر اس پر آپس میں بحث کرتے تھے۔ یعنی مسلک حنفی اصل میں کس کا مسلک ہے؟ یہ اصحاب الترجیح کا مسلک ہے۔ اصحاب الترجیح کون سے؟ یہ مسلک حنفی کی کیٹیگری ہیں۔ مسلک حنفی میں مجتہد فی الدین صرف امام حنیفہ کو کہتے ہیں، اور ان کے شاگرد قاضی ابو یوسف اور امام محمد کو بھی مجتہد فی المذہب کہتے ہیں، وہ مجتہد فی الدین نہیں کہتے۔ اس کے بعد پھر اصحاب الترجیح ہیں کہ جو کسی مسئلے میں امام حنیفہ کی رائے کو مانتے ہیں، کسی میں قاضی ابو یوسف کی رائے کو مانتے ہیں، اور کسی میں
امام محمد کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں، یہ اصحاب الترجیح کہلاتے ہیں. یعنی اس کے بعد پھر اجتہاد کرنے والے جو بعد کے اوقات میں کوئی بیٹھیں گے لوگ اور وہ اجتہاد کریں گے، اور پھر آخر میں جو ہیں وہ ہیں فتویٰ دینے والے مفتیان کرام، اور اس کے بعد علماء کرام کے جو صرف فتوے کو نقل کرتے ہیں، خود فتویٰ نہیں دیتے. اور فتویٰ دینا جو ہے یہ بھی بذات خود جو ہے وہ ایک باقاعدہ مسلک ہے. حنفی میں عام مولوی جو ہے مفتی نہیں ہوتا، مفتی کی باقاعدہ ایک ٹریننگ ہے. اور وہ امام حنیفہ کی تعریف کیا ہے فقہ کی؟ علم و معرفت نفسی وما لہا وما علیہا. فقہ انسان کے نفس کی معرفت کا وہ علم ہے کہ جو اسے بتاتا ہے کہ کتنا اس کو فیور ملنا چاہیے نفس کو اور کتنا اس کے ٹائٹ کرنا چاہیے. لہو اور اللہ کا فرق دیکھیں نا، کہ اس کو کتنا الاؤنس ملنا چاہیے اور کتنا اس کو ٹائٹ کرنا چاہیے. یہ کیا ہے؟ یہ حدود کا تعین کرے گا کہ بس یہاں تک جا سکتے ہو، اس سے آگے نہیں جا سکتے. یہ جو ہے اس کی تعریف ہے، اس کے مطابق پھر یہ سارا کا سارا معاملہ چلتا ہے. تو یہ اصل میں منکرین حدیث کے یہ یعنی چھوڑے ہوئے شوشے ہیں تاکہ لوگوں کا حدیث پر سے اعتماد جو ہے وہ اٹھ جائے، جبکہ ہمارا کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے بغیر حدیث کے. یعنی جب آپ کی نیڈ ہوتی ہے نا تو پھر آپ ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، لیکن اگر آپ کی نیڈ ہی نہ رہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے. جب آپ نے یہ طے کر لیا کہ اگر ہم اپنے ہاتھ میں معاملات رکھیں تو ہمارے ساتھ آسانی ہے ہمیں، تو پھر احادیث سے جان چھڑائی لی جائے. یہ فتنہ اصل میں ایک ہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو چھوٹا کرنا. کوئی اس اینگل سے آتا ہے حملہ کرتا ہے اس پر، کوئی اس اینگل سے آ کر حملہ کرتا ہے. لے دے کے بات ایک ہی ہے کہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان جو ہے اپنا دامن چھڑا لے، جبکہ دین میں بنیادی حیثیت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کی. بس جی، بہت شکریہ. آخر دعوانا الحمدللہ.